اما زلیخا نے اسبات میں سر ہلا دیا، پھر میں نے آگے بڑھ کر اما زلیخا کے ہاتھ تھام کر انہیں اپنی آنکھوں سے لگایا تو انہوں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دی۔ پھر میں انہیں اللہ حافظ کہہ کر گھر سے نکل آیا۔ گلی میں ہلکی پھلکی چہل پہل تھی، کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور گلی سے نکل کر قرب و جوار میں دیکھتا تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا ایک طرف بڑھنے لگا۔ میں گلی مڑا تو ایک گھر کے دروازے پر ایک لڑکی کھڑی تانک جھانک کر رہی تھی۔ وہ دوپٹے سے آ رہی تھی اور اس کے لمبے سیاہ بال ایک سائیڈ پر جھول رہے تھے۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی تو دوسرے ہی لمحے مجھے دیکھتے ہی وہ بجلی کسی تیزی سے پیچھے ہو گئی اور کھٹ سے دروازہ بند کر دیا۔ شاید میں اچھے موڈ میں ہوتا تو میری ہنسی نکل جاتی، لیکن اس وقت مجھے صرف اپنا ہوش تھا۔ میرے پاس مفلر تھا جسے میں نے اپنا سر اور چہرہ چھپا لیا تھا۔ سڑک پر پہنچ کر بھی میں نے محتاط نظروں سے گرد و پیش میں دیکھا، پھر اطمینان کر لینے کے بعد آگے بڑھ گیا۔ فلائی اوور کے نیچے کئی آٹو رکشے موجود تھے۔ میں نے ایک آٹو رکشے میں سوار ہوتے ہی ڈرائیور کو ذکریہ ٹاؤن چلنے کا کہا۔ ڈرائیور نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی 200 کرایہ لوں گا کیونکہ ذکریہ ٹاؤن یہاں سے بہت دور ہے۔ میں نے اسبات میں گردن ہلا کر حامی بھر لی تو ڈرائیور نے آٹو رکشہ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دیا۔ رکشے کا سائلنسر پھٹا ہوا تھا جس سے اس کی آواز دور دور تک جا رہی تھی۔ میں غائرانہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، لیکن ابھی تک مجھے کوئی ایسا شخص دکھائی نہیں دیا تھا جس پر مجھے شک ہوتا کہ وہ چودھری باسط کا کارندہ ہے۔ آٹو رکشہ اپنی مخصوص آواز اور رفتار سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ چوک پر پہنچتے ہی ڈرائیور نے آٹو رکشہ پل کی طرف موڑا اور اس کی سپیڈ میں اضافہ کر دیا۔ ابھی آٹو رکشے نے آدھا پل ہی کراس کیا تھا کہ اچانک ایک کار آٹو رکشے کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگی۔ کار کی رنگت بلو تھی اور اس میں 2 افراد سوار تھے۔ اچانک میں بے اختیار چونک پڑا۔ کار کی لیفٹ سائڈ ڈور کی کھڑکی کھلی اور مجھے ایک شودے ٹائپ شخص کی شکل دکھائی دی جس کے ہاتھ میں ایک ریوالور دبا ہوا تھا اور اس ریوالور کا رخ میری طرف تھا۔ ریوالور دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ریوالور پر سائلنسر بھی لگا ہوا تھا یا نہیں۔ مجھے ان چیزوں کا تجربہ نہیں تھا اور نہ ہی میں نے کبھی ریوالور کو غور سے دیکھا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ انتہائی مہلک ترین ہتھیار ہے جس کی ایک گولی انسانی زندگی کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ ریوالور بردار مجھ پر گولی چلاتا یا مجھے دھمکاتا، اچانک آٹو رکشہ ڈرائیور نے یکدم بریک لگا دی اور آٹو رکشہ غیر متوازن ہوتا ہوا فٹ پاتھ سے جا ٹکرایا، لیکن الٹا نہیں۔ جیسے ہی ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک لگائی تھی، اس کے ساتھ ہی ہلکی سی ٹھک کی آواز بھی گونجی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے قریب سے ایک موٹر بائیک کو گزرتے دیکھا تھا جس پر 2 نوجوان سوار تھے۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا نوجوان سڑک پر گر گیا تھا، جبکہ موٹر بائیک ڈرائیور توازن بگڑنے پر سامنے سے آتی کار سے ٹکرا کر سڑک پر گر گیا تھا، لیکن اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ میں جلدی سے آٹو رکشے سے نیچے اترا۔ بلو کار وہاں سے جا چکی تھی، البتہ ریوالور بردار کی چلائی گولی میرے بجائے بائیکر کے ساتھی کی ٹانگ پر لگی تھی جس سے وہ زخمی ہو گیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ آٹو رکشے کے سامنے یکدم بلی کا ایک بچہ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک لگائی تھی۔ یکدم بریک لگانے سے اس کے رکشے کا نقصان نہیں ہوا تھا اور بلی کا بچہ بھی بچ گیا تھا۔ بائیکر نوجوان کا ساتھی زخمی تھا۔ لوگ وہاں جمع ہو رہے تھے، ٹریفک بھی بلاک ہو گئی تھی۔ ایک نوجوان نے فوری طور پر ایمبولنس کو کال کر دی تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہاں لوگوں کا جم غفیر جمع ہو گیا۔ میں بھی ترہم آمیز نگاہوں سے اس زخمی نوجوان کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر بے پناہ کرب کے آثار موجود تھے۔ اللہ کو میری زندگی مقصود تھی، اس لیے بلی کے بچے کے سامنے آنے کی وجہ سے آٹو رکشے کے ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک لگائی تھی اور گولی مجھے لگنے کے بجائے بائیک پر بیٹھے نوجوان کی ٹانگ پر لگ گئی تھی۔ میں کف افسوس ملتا ہوا آٹو رکشے کے ڈرائیور کی طرف پلٹا ہی تھا کہ اچانک میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جو خون خوار نظروں سے مجھے ہی گھور رہا تھا۔ میں نے نظروں کا رخ پھیر لیا، لیکن وقفے وقفے سے کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھ پر گولی چلائی تھی۔ میں حیران بھی تھا کہ میں نے اپنا چہرہ مفلر میں چھپایا ہوا تھا، اس کے باوجود اس نے مجھے کیسے پہچان لیا تھا کہ میں ہی اس کا مطلوبہ ٹارگٹ ہوں۔ یقیناً انہیں میری کوئی ایسی نشانی یاد تھی جس کی بنا پر میں پہچان لیا گیا تھا۔ میرے اعصاب تناؤ کا شکار ہو گئے تھے۔ اس نوجوان کی موجودگی کسی خطرے سے خالی نہیں تھی۔ یقیناً وہ دوبارہ میرا شکار کرنے آیا تھا۔ اس کے پاس ریوالور تھا، اس لیے وہ تگڑا تھا، جبکہ میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے ریوالور کی ایک ہی گولی مجھے ابدی نیند سلا سکتی تھی۔ اگر وہ نہتھا ہوتا تو پھر مجھے اس سے کچھ خوف نہ ہوتا۔ زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی، مجھے
بھی اپنی زندگی سے پیار تھا۔ کوئی کتنا بھی بڑا پہلوان، باکسر یا ریسلر ہو، لیکن آتشی ہتھیار کے سامنے وہ کچھ نہیں ہوتا۔ آتشی ہتھیار سے نکلنے والی ایک گولی اسے ختم کر سکتی ہے۔ میرا دماغ انتہائی برق رفتاری سے سوچ میں مگن تھا کہ اچانک مجھے ایک خیال آیا تو میں نے جیب سے والٹ نکالا اور ڈرائیور کو 200 روپے دے کر مجمع کو چیرتا ہوا ایک طرف بڑھنے لگا۔ ڈرائیور نے مجھے رکنے کا کہا تھا، لیکن میں نے اس کی بات انسنی کر دی تھی۔ چند گز کا فاصلہ عبور کرنے کے بعد میں نے غیر ارادی طور پر مڑ کر دیکھا تو وہ نوجوان بھی مجمع چیرتا ہوا میرے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ میرا شکار کرنا چاہتا تھا اور میں نے اس کا شکار کرنے کی ٹھان لی تھی۔ میرے پاس موقع تھا کہ میں اسے چھاپ لیتا اور لوگوں کو بتا دیتا کہ اسی نے گولی چلائی ہے، تو لوگ پہلے اس کا برا حشر کرتے، پھر اسے پولیس کے حوالے کر دیتے۔ میں اس شہدے سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اسے کس نے بھیجا ہے۔ اگر وہ چودھری ساجد کا کارندہ ہے تو پھر میں اسے چودھری ساجد کے ٹھکانے کے بارے میں اگلوا سکتا تھا۔ مجھے خود پر یقین تھا، اسی لیے میں نے یہ قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا دائیں طرف والی سڑک کی طرف مڑ گیا۔ یہ سڑک ریلوے لائن کی طرف جاتی تھی۔ سڑک کے دائیں بائیں ہوٹلوں، پھول فروشوں اور لنڈے کی دکانیں تھیں۔ سڑک کے دائیں طرف ایک پارک تھا، البتہ ریلوے لائن کراس کرنے کے لیے باقاعدہ ایک پل بنایا گیا تھا۔ فلائی اوور بننے سے پہلے وہ پل انتہائی خستہ حالی کا شکار تھا، لیکن اب اس کی مرمت کر کے اسے دیدہ زیب بنا دیا گیا تھا۔ دائیں طرف چھوٹا سا پارک بھی بنایا گیا تھا جس کے ساتھ گولائی کی صورت میں ون وے سڑک تھی جو اوپر جا کر فلائی اوور سے لنک کرتی تھی۔ دوسرے الفاظ میں یہ شارٹ کٹ سڑک تھی۔ شام کا اندھیرا پھیل گیا تھا اور سردی بھی اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چائے کے ہوٹل آباد تھے، البتہ لائن کے پار لوگوں کا رش قدرے کم تھا۔ میں نے پل کے پاس رک کر دیکھا تو وہ گنڈا بھی میرے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ جیکٹ کی جیب میں تھا۔ میں نے اپنے تاثرات اور کیفیات سے اسے یہ باور کروانے کی کوشش کی تھی کہ میں اس سے ڈر گیا ہوں اور کہیں چھپنا چاہتا ہوں۔ پھر میں جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پل پر پہنچتے ہی میں نے دوسری طرف کی سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ پھر دو دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا میں نیچے پہنچ گیا۔ نیچے پہنچتے ہی میں جلدی سے سیڑھیوں کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس طرف قدرے تاریکی اور سناٹا تھا، البتہ بدبو کے بھبکے بھی آ رہے تھے۔ مجھے ابکائی آنے لگی، لیکن میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے سر اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو وہ گنڈا بھی دو دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اتر رہا تھا۔ میں تیار ہو گیا اور پھر وہ جیسے ہی آخری سیڑھی پر پہنچا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا تو میں جلدی سے تاریک گوشے سے نکل کر اس پر کسی عقاب کی مانند جھپٹا۔ وہ بوکھلا گیا اور میں نے اس کی بوکھلاہٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی جیکٹ کے کالر سے پکڑ کر اسے کمر پر اٹھا کر پختہ زمین پر پٹخ دیا۔ اس کے حلق سے کربناک چیخ نکلی اور وہ کمر کے بل پٹخنے کی وجہ سے دوہرا ہو گیا۔ شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں اس کی سوچ کے برعکس ثابت ہوں گا۔ اس نے مجھے ہلکا لیا تھا، لیکن وہ بے خبر تھا کہ میں جوڈو کراٹے اور باکسنگ میں مہارت رکھتا ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک ٹھوکر اس کی پسلیوں میں ماری تو تکلیف کی شدت سے اس کے حلق سے خرخراہٹ نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ کرب میں مبتلا ہونے کے باوجود اپنی جیکٹ کی جیب سے ریوالور نکال رہا تھا۔ میری نظریں اس کے جیب والے ہاتھ پر مرکوز تھیں۔ پھر جیسے ہی اس نے ریوالور نکالا تو میں نے جلدی سے اس سے جھپٹ لیا اور انعام کے طور پر ایک اور ٹھوکر اس کی پسلیوں میں مار دی۔ وہ تکلیف کی شدت سے کرا کر رہ گیا۔ ریلوے لائن کے قرب و جوار میں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ سرے شام ہی وہاں سناٹا اور ویرانی پھیل جاتی تھی، اس لیے وہاں کسی کے آنے کا امکان کم ہی تھا۔ ایک طرف کچرے کا ڈھیر بھی موجود تھا، سامنے ہی عزیز ہوٹل چوک کی طرف جانے والی سڑک تھی، لیکن وہ بھی قدرے ویران پڑی تھی۔ میں نے ریوالور اپنی جیکٹ کی جیب میں منتقل کیا اور پھر اس گنڈے کو اس کی جیکٹ کے کالر سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور گھسیٹتا ہوا تاریک گوشے میں لے گیا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار ابھرے ہوئے تھے۔ میں نے اسے دیوار سے لگا کر بٹھایا تو اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس پر تابڑ توڑ مکے برسانے شروع کر دیے۔ میں نے 3-4 مکے اس کی ناک پر بھی مارے، جس سے اس کے ناک سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اس کا نچلا ہونٹ بھی پھٹ گیا تھا۔ وہ تکلیف سے چیخنا چاہتا تھا، لیکن میں اسے موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اس کی اچھی خاصی خاطر تواضع کی کہ وہ نڈھال ہو گیا۔ اس کے باوجود وہ اٹھ کھڑا ہوا اور فرار ہونے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ میں نے اس کے پیٹ میں لات رسید کر دی۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے ہی لگا تھا کہ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر دیوار سے لگا دیا اور جیب سے ریوالور نکال لیا۔ پھر جیسے ہی اس نے منہ کھولا تو میں نے ریوالور کی نال اس کے منہ میں گھسیڑ دی۔ وہ غوں غاں کرنے لگا۔ خاموش ہو جاؤ ورنہ تمہارے ہی ریوالور کی گولی تمہارے حلق میں اتار دوں گا، میں نے غراہٹ آمیز لہجے میں کہا تو خوف سے اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ پھر اس کی غوں غاں بند ہو گئی۔ میں نے تصدیق چاہی
کیا اب شور کرو گے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تو میں نے اگلا سوال کیا، میں جو کچھ پوچھوں اس کا جواب دو گے؟ وہ اس بات میں ایسے گردن ہلانے لگا جیسے وہ حامی بھر رہا ہو۔ موت کو سامنے دیکھ کر بڑے بڑوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، وہ تو صرف ایک معمولی سا کارندہ تھا، اس کی کیا اوقات تھی؟ اوکے، اگر مکاری کرو گے تو اپنی موت کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ میں نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ تمہارے خون سے رنگے جائیں۔ اتنا کہنے کے بعد میں نے اس کے منہ سے ریوالور کی نال نکال لی تو وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا جیسے وہ ریس کا مقابلہ جیت کر آیا ہو۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جب اس کا سانس اعتدال پر آ گیا تو وہ ہکلاتے ہوئے بولا، تم بہت تیز نکلے ہو، میں نے تو تمہیں عام سا نوجوان سمجھا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، اسلم۔ میں نے ہنکارا بھرا، تو اسلم صاحب، مجھے مارنے کے لیے تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ میری بات سن کر وہ خاموش رہا، حالانکہ اس نے حامی بھری تھی کہ وہ میرے سوالوں کے جواب دے گا۔ وہ دزدیدہ نظروں سے مجھے دیکھتا رہا جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ مجھے کس کا نام بتائے۔ شاید وہ مجھے گمراہ بھی کر سکتا تھا کیونکہ اس سے کچھ بعید نہیں تھا۔ تاہم اسے ڈرانے کی خاطر میں نے ریوالور کی ناک اس کی پیشانی سے لگا دی تو وہ خوف سے لرز کر رہ گیا۔ بتاؤ، میں نے درستگی سے کہا۔ وہ نام بتاؤ۔ میں نے ریوالور کی لبلبی پر دباؤ بڑھایا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں۔ تو وہ چیخ اٹھا، رک جاؤ۔ پھر بتاؤ، اب نہ بولے تو میں ٹریگر دبا دوں گا، میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ میری دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ وہ خوف بھرے لہجے میں ہکلاتے ہوئے بولا، بتاتا ہوں، جلدی بتاؤ۔ وہ نام بتانے کے بجائے لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ تمہید کیوں باندھ رہا ہے، حالانکہ میں نے ریوالور کی نال بدستور اس کی پیشانی سے لگا رکھی تھی اور انگلی لبلبی پر تھی۔ اب بتاؤ بھی، میں نے لب بھینچتے ہوئے کہا۔ میں 3 تک گنوں گا، اگر تم نے 3 سے پہلے نہ بتایا تو میں ٹریگر دبانے میں 1 لمحے کی بھی دیر نہیں کروں گا۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ پھر میں نے گنتی شروع کر دی۔ 1۔ میں نے چند لمحے وقفہ لیا، پھر کہا 2۔ میں نے پھر وقفہ لیا۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر میرے 3 کہنے سے پہلے وہ بول پڑا، چودھری ساجد نے۔ چودھری ساجد نے؟ میں حیران رہ گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ چودھری باسط کا نام لے گا، لیکن اس نے میری سوچ کے برعکس چودھری ساجد کا نام لیا تھا، جو حیران کن بات تھی۔ کہیں تم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو؟ میں نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس نے خوف بھرے لہجے میں جواب دیا۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ میں نے استفسار کیا۔ میں قسم کھاتا ہوں، اس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم جھوٹی قسم بھی تو کھا سکتے ہو، میں نے کہا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا یقین کرو، اس نے کہا۔ ہمیں چودھری ساجد نے ہی تمہیں قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم بچ گئے ہو۔ غصے اور نفرت کی لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ یقیناً اس شہدے کو چودھری ساجد کے ٹھکانے کا معلوم ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اس کی کوئی تصویر بھی ہو۔ میں نے تصدیق کی خاطر پوچھا، چودھری ساجد کہاں رہتا ہے؟ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، وہ بولا، بلکہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ میں چونکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ کیا وہ ملتان میں نہیں رہتا؟ رہتا تو ملتان میں ہی ہے، لیکن وہ کبھی ہمارے سامنے نہیں آیا، اسلم نے کہا۔ وہ جو بھی ہے احکامات دیتا ہے، ہمارے باس کو ہی دیتا ہے اور باس ہمیں۔ اس نے خود کو نارمل کر لیا تھا، لیکن میں نے ریوالور کی نال بدستور اس کی پیشانی پر رکھی ہوئی تھی تاکہ وہ خوف زدہ رہے اور کوئی غلط حرکت کرنے سے باز رہے۔ میں نے کہا، تمہارا باس کون ہے؟ اس کا نام بتاؤ۔ باس کا نام بدر نواز ہے۔ کیا تمہارے باس نے چودھری ساجد کو دیکھا ہے کبھی؟ مجھے نہیں معلوم، اس نے انکار میں سر ہلایا۔ تمہارے باس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ وہ سورج میانی میں رہتا ہے، اس نے بتایا۔ سورج میانی میں اس کا چائے کا ہوٹل ہے، بدر چائے ہوٹل۔ میں نے ہنکارے بھری۔ اب تو مجھے چھوڑ دو، وہ ملتجی لہجے میں بولا۔ تم نے جو پوچھنا تھا میں نے بتا دیا۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں فاروق پورہ والے مکان میں موجود ہوں؟ حسیب نے بتایا تھا، اسلم نے کہا۔ حسیب؟ میں نے نام دہرایا۔ حسیب حیدر الماس صاحب کا ڈرائیور تھا۔ کیسے؟ ہم نے اسے لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ 2 روز پہلے جب ہم نے تمہارے گھر پر دھاوا بولا تھا تو ہمیں اس گھر کے بارے میں بھی حسیب نے ہی بتایا تھا کہ وہ تمہیں اور تمہاری فیملی کو حیدر الماس کے فاروق پورہ والے گھر میں چھوڑ آیا ہے۔ جب تم گھر سے فرار ہو کر واپس اسی گھر میں چلے گئے تو 2 دن ہم تمہیں مختلف جگہوں پر تلاش کرتے رہے، پھر ہم نے حسیب سے رابطہ کیا۔ اسی مراد کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم اسی گھر میں چھپے ہوئے ہو، اسی لیے چودھری ساجد نے تمہیں قتل کرنے کے لیے ہمیں بھیج دیا۔
ہم پل پر موجود تھے اس لیے ہمیں وہاں آنے میں دیر ہو گئی۔ اس نے تفصیل بتائی تو میرے دماغ میں غصے سے چنگاریاں بھرنے لگیں۔ میں چند لمحے غائرانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر میں نے ریوالور کی نال اس کی پیشانی سے ہٹا دی اور دوسرے ہی لمحے میں نے ریوالور کے دستے کا وار اس کے سر پر کر دیا، جس سے اس کے حلق سے ہلکی سی کراہ نکل گئی۔ وہ سنبھلنے ہی لگا تھا کہ میں نے دوسری بار اس کے سر پر ریوالور کا دستہ مار دیا۔ شاید اس بار اس کا دماغ جھنجھنا گیا، کیونکہ اس کے چہرے پر انتہائی اذیت ناک تاثرات ابھر آئے تھے اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے تھے۔ وہ لڑکھڑایا اور دوسرے ہی لمحے وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح زمین پر گرا اور ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا۔ میں نے جیب سے ایک رومال نکال کر اسے ریوالور پر پھیر کر اپنی انگلیوں کے نشانات مٹائے اور اسے کچرے میں پھینک کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میرا ارادہ بدر نواز کے ہوٹل کی طرف جانے کا تھا، لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ مجھے حیدر الماس کی بات یاد آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہیں چودھری ساجد کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے کہ آخر وہ کون سی شخصیت ہے جو پردہ نشیں ہے۔ میں اس بار سیڑھیوں کے بجائے ریلوے لائنیں کراس کر کے ڈبل پھاٹک چوک پر پہنچا۔ وہاں سے میں ایک اور آٹو رکشے میں سوار ہو کر ہسپتال پہنچ گیا۔ بڑے ماموں وہاں موجود نہیں تھے۔ مرینا نے بتایا کہ ان کی کوئی ضروری کال آ گئی تھی اور وہ یہ کہہ کر چلے گئے تھے کہ وہ کل آئیں گے، انہیں ضروری کام سے کہیں جانا پڑ گیا ہے۔ امی مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد حیدر الماس صاحب کا ایک آدمی آیا جس نے اپنا نام کیسر بتایا تھا۔ وہ لمبا تڑنگا اور بھاری جسے کا نوجوان تھا۔ اس کی مونچھیں قدرے گھنی تھیں اور البتہ داڑھی نہیں تھی۔ میں نے ہسپتال آنے کے بعد مرینا کو بتا دیا تھا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ اس نے استفسار نہیں کیا تھا، لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ پھر مزید کچھ دیر کے بعد ہم ایک کار میں بیٹھے کہکشاں کالونی کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں کیسر کے بقول حیدر صاحب نے ایک مکان کرائے پر لیا تھا۔ امی، مرینا اور میڈ کو مکان میں پہنچانے کے بعد کچھ دیر میں وہاں بیٹھا رہا، پھر کیسر کے ساتھ حیدر الماس صاحب کے ذکریہ ٹاؤن والے ٹھکانے پر آ گیا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ میں کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ مجھے ذکریہ ٹاؤن والے ٹھکانے پر رہتے ہوئے آج دوسرا روز تھا۔ حیدر الماس ان 2 روز میں وہاں نہیں آئے تھے۔ ان کی طبیعت ابھی خراب تھی، اس لیے وہ نہیں آ سکے تھے۔ ان کے نہ آنے سے میری بے چینی مزید بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے چودھری ساجد کے حوالے سے کسی سرپرائز کی بات کی تھی اور میں وہ سرپرائز جاننے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے حیدر الماس کو چودھری ساجد کے آدمی بدر نواز اور اس کے سورج میانی والے ہوٹل کے بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھے وہاں جانے سے منع کر دیا، ساتھ ہی کہا کہ جب وہ خود آ کر مجھے چودھری ساجد کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے پھر میں اپنی جان کو کیوں خطرے میں ڈالوں۔ اچانک میرے سیل فون کی گھنٹی گنگنا اٹھی تو میں نے دیکھا میرے باس اسماعیل شاہد کال کر رہے تھے۔ میں نے مؤدبانہ انداز میں انہیں سلام کیا تو وہ جواب دیتے ہوئے پوچھنے لگے، علی بیٹا، میں کل تمہارا انتظار کرتا رہا، تم آئے ہی نہیں۔ سوری سر، کل شام مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، میں نے جواب دیا، اس لیے میں نہیں آ سکا۔ حملہ؟ او، کیا کہہ رہے ہو؟ ان کی ششدر آواز میری سماعت میں گونجی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ اللہ کا شکر ہے مجھے کچھ نہیں ہوا، میں نے جواب دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ حملہ کس نے کروایا ہے؟ جی ہاں، میں نے جواباً کہا، یہ حملہ چودھری ساجد نے کروایا ہے۔ او ہو، وہ پریشان آواز میں بولے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ حملہ چودھری ساجد نے کروایا ہے؟ میں نے اسلم سے ہونے والی بات چیت دہرا دی تو وہ متفکر لہجے میں بولے، یہ تو واقعی خطرناک بات ہے۔ سر، آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے چودھری ساجد کو ٹریس کر لیا ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ بدبخت اور روسیا کون ہے؟ دوسری طرف سے چند لمحے خاموشی طاری ہو گئی، پھر وہ گمبھیر لہجے میں بولے، فون پر بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم اسے نہیں جانتے، میں نے اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی ہیں، وہ بہت خطرناک انسان ہے، میں نے اس کے ٹھکانے کے بارے میں معلوم کر لیا ہے، اگر تم میرے پاس آ جاؤ تو ہم ابھی اس کی سرکوبی کے لیے چلتے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا اور مجھے حیدر الماس کی نصیحت یاد آ گئی۔ انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ میں اپنے باس اسماعیل شاہد صاحب سے نہ ملنے جاؤں، کوئی گڑبڑ تھی۔ تاہم میں نے اپنے لہجے میں جوش پیدا کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سر، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اوکے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلد سے جلد میرے پاس پہنچو تاکہ میں اس سے تمہاری بہن کے بارے میں معلوم کروں۔ میں نے اوکے کہا تو انہوں نے کال منقطع کر دی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حیدر الماس آ گئے۔ ان کے بازو اور گردن پر بدستور پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، وہ قدرے کمزور دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے ساتھ میرا دوست بابر عرف جوکر بھی تھا، جس نے اپنے کاندھے پر ایک بیگ لٹکایا ہوا تھا۔ ہم تینوں ایک دوسرے سے گرم جوشی سے ملے، پھر ہم صوفوں پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ باتوں کے دوران ہی جوکر کی ویڈیو کا ذکر چل پڑا تو بابر عرف جوکر بولا، آپ جانتے ہیں اس ویڈیو کو 450 لائکس ملے ہیں۔
تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے یہ تمہارے لیے فخر کی بات ہو، حیدر الماس صاحب نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کامنٹس پڑھے تھے لڑکیوں کے؟ تمہیں بہت دھو رہی تھی، یہاں تک کہ کئی لڑکیوں نے تمہیں مختلف القابات سے بھی نوازا ہے۔ جی پڑھے تھے، وہ بدستور فخریہ لہجے میں بولا۔ میرے لیے لڑکیوں کے القابات بھی اعزاز ہیں، صرف تمغہ امتیاز دینا باقی رہ گیا ہے۔ میں نے لقمہ لگایا تو جوکر نے مجھے گھوری سے نوازا، البتہ حیدر الماس مسکرا دیے۔